لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم۔ ایک دفعہ سبھی حضرات میری جانب توجہ کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں۔ قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، آج 2 سال کے وقفہ سے ایک بار پھر آپ کے اس علاقہ قتال کو اس کی عظیم الشان سالانہ محفل حمد و نعت میں برادر عزیز ڈاکٹر عبدالوحید صاحب کی خصوصی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ میں تہہ دل سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی تک اس محفل کا حصہ ہیں اور دل جمی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے مسجد میں اور اس محفل میں گزرے ہوئے لمحات ہمارے نامہ اعمال میں ایک بڑا وزن لے کر ہمارے سامنے آئیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو لمحات ہم نے یہاں گزارے یہ کتنے قیمتی تھے۔ کچھ تھوڑی سی آواز پنکھوں کی ہے، وہ میں بند نہیں کرواتا اس لیے کہ حبس ہو جائے گا۔ ہلکی پھلکی سی آواز بچوں کی ہے، وہ انشاءاللہ میرا کہنا مان لیں گے، چپ کر جائیں گے۔ یہ جانب مجھے بہت رش والی نظر آ رہی ہے،
اگر آپ تھوڑے سے ادھر آ جائیں کہ میرے سامنے اٹھ کر کو 2 4 10 بندے یہاں آ جائیں، اٹھ کر، اپنے آپ کو گھسیٹنا نہیں ہے، اٹھ کر 2 4 5 6 بندے جو سننے کا فن رکھتے ہیں، سننے سے آشنا ہے، وہ اٹھ کر یہاں آ جائیں جہاں میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں، تاکہ مجھے بار بار ادھر نہ جانا پڑے، ادھر نہ جانا پڑے۔ جو سامنے بیٹھے ہوں گے میں ان سے باتیں کر لوں گا۔ آصف آپ بھی ادھر آ جائیں، آصف دیندار تھے، آ جائیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کافی وقت بیت گیا ہے، 1:45 بج گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا 1:45 ہو گیا ہے، کتنی دیر اور بیٹھ سکتے ہو؟ آپ حضرات میری جانب توجہ رکھیں گے تو میں بات شروع کروں گا۔ آپ کی توجہ ہے میری جانب؟ سٹیج والوں کی انشاءاللہ بھرپور توجہ ہے، لیکن یہاں سے آواز کی امید کم ہی ہوا کرتی ہے۔ سٹیج والوں کی توجہ ہے، لیکن یہاں سے آواز کی امید کم ہی ہوا کرتی ہے۔ بے شک میرے بھائی جناب قاری الیاس طاہر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ میں بار بار توجہ اس لیے آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ کے حوالے کر سکوں۔ سب کی توجہ ہے میری جانب؟ بھرپور توجہ ہے؟ ہلکا ہلکی کوشش کریں گے بولنے کی میرے ساتھ، زیادہ آپ کو تھکاؤں گا نہیں۔ میں جو کچھ سنانے چلا ہوں میں عبادت کی نیت سے سنانے چلا ہوں، آپ عبادت کی نیت سے سنیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ کس نیت سے؟ عبادت۔ اور جب آپ کریں گے نا عبادت تو پھر مجھ سے منت نہیں کروائیں گے۔ عبادت اپنے لیے ہوتی ہے نا، جب آپ عبادت کی نیت سے سنیں گے تو مجھ سے پھر منت نہیں کروائیں گے آپ۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ 9 نومبر ہے، علامہ اقبال کا ڈے آج منایا گیا۔ میں اس کے کلام سے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ توجہ میری جانب رہے تاکہ میں تکرار نہ کروں، جلدی جملے پہ تھوڑی سی بیٹا کم کرو، تھوڑی سی زیادہ نہ کرنا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور نامعلوم علامہ اقبال نے کب کہا، لیکن لگتا یوں ہے جیسے آج ہمارے دور کے لیے کہہ کے گیا تھا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑی تھوڑی آواز آئیے تاکہ میں گل کر سکا، اونچی بولو۔ نہیں بھرپور پورا مجمع بولے۔
مطلب کیا؟ لا الہ۔ سیلفیاں بعد پہلے میرے نال بولو گے، میرے نال گلا کرو گے، سیلفیاں بعد میں تھوڑا گلا کرنا آیا۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیز فساں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ توجہ ہوشیار، لا الہ الا اللہ ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ آواز صاف کر سونے ہیں، آواز صاف۔ ہر دور میں بے نقطہ رہا، ہر دور میں بے نقطہ رہا۔ اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، پتہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ بے نقطہ، فرمایا توحید پہلے سے مکمل ہے۔ بولو نا، بولو نا، توحید پہلے سے۔ اگلے جملے میں نقطے لگتے رہے، لا الہ الا اللہ بے نقطہ، آدم صفی اللہ میں نقطہ، نوح نجی اللہ میں نقطہ، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ، داؤد خلیفت اللہ میں نقطہ، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ، یوسف صدیق اللہ میں نقطہ۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں جیسے لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ بے نقطہ ہے۔ توحید مکمل تھی، نبوت مکمل ہو گئی۔ توحید مکمل تھی اور رسالت مکمل ہو گئی۔ کاکے نو جگہ دے کے بیٹھے میرے سامنے۔ توحید مکمل تھی اور نبوت مکمل ہو گئی۔ اللہ محبوب کے کلمے میں نقطہ نہیں برداشت کرتا۔ میں انہیں سمجھ میں نو کی سنانا۔ دو ترے بندے میں ویکھے نے جڑے اپنے نے جتے میں اپنے۔ اللہ محبوب کے کلمے میں نقطے نہیں لگنے دیتا۔ کیا؟ کیوں؟ میرے محبوب کی شان ہی ایسی، مقام ہی ایسا، رتبہ ہی ایسا۔ باقی جو پہلے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی۔ جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول۔ جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر۔ جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت۔ جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ۔ جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ ساری کائنات کا سردار جو بنا کے بھیجا، ساری کائنات کا امام جو بنا کر بھیجا، نبیوں کا امام جو بنا کر بھیجا، صاحب کعبہ کو حسین بنا کر بھیجا۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا ایمان، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا۔ میرا ایمان ہے اگر میرے اللہ نے میرے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا، اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا، اللہ یہ کائنات نہ بناتا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسی شہد ابھی ایتھے سایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی، نہ جم تارے، شب و روز دے نہ ہوندے ندارے، نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختات تاجان دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی، نہ ہندائے پانی، نہ میلاد ہوندے، نہ اے نات خانی، شناخہ نہ ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرش فرش، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری، کسے چیز دا احتسایا نہ ہوندہ، جے رب نے محمد بڑھایا۔
ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا. سنی بولن، مومن بولن. کئی دا دل کرتا ہے میں یہی دستا رہا کرنا بھی سنی کیڑا ہوتا ہے مومن کیڑا ہوتا ہے، لیکن میرے نال ٹرو تو میں اگے تاں تھانوں پہنچاواں. منتیں تے نہ کرو میرے کول. سبحان اللہ کہو ذرا. جڑے نوجوان نے ٹیک لائی رکھن بڈھے ٹیک چھڈ دین. جوان ٹیک لائی رکھن تے بڈھے ٹیک چھڈ دین. ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا. بولو 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 بولو. ساری کائنات کا امام بنا کر بھیجا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا. بولو اے سراپا اجالا ہمارا نبی. میں ڈاکٹر صاحب آکھے بھی پچھلے سال دی کسر کڑنی ہے، لیکن تو اڈا دل اے ہے بھی اس سال دی بھی نہ نکلے. اے سراپا اجالا. میں چیک کرنا بیا جی میں گل اپنی تے آیا نہیں، میں ویدہ بیا نہیں کدوں تک میرا امتحان لندن. اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں. اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آپ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم. اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب اتر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، 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 کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا. اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، اب قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے، قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. اے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسین مجمل مدثر کہا وہ صحابی پکارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سخت فضا میں نبی نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سخت فضا میں نبی نبی. الف شلو انسان نبی، پاسے کامل برہان نبی، تاسے تطہیر کی جان نبی، فاسے سکلین کی شان نبی، المخفی بات کراز نبی، جین سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، حاص حق کی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، پیکر حسن جمال نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرے سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، سین سے ہے شافع بھی نبی، ساتھ صادق ذکر نبی، تاسے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، کاف سے کعبہ نبی نبی، کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاک کی پاک فضا ہے نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن بھی نبی، واو سے
سید اللہ، اصحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی، کونین نبی کے قدموں میں، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، شکلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، ہر پیر نبی کے قدموں میں، عزت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں ہے، دہر میں اسوہ یاد نبی، پروانہ پل صراط نبی، کلیوں کی چٹک میں نبی نبی، پھولوں کی مہک میں نبی نبی، چڑیوں کی چہک میں نبی نبی، امید نبی، تائید نبی، ہر مومن کی تصدیق نبی، حامد حماد حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، جاروں میں نبی. حمید نبی، مہتاب نبی، خورشید نبی، تاروں میں نبی، پیاروں میں نبی، یاروں میں نبی، چاروں میں نبی، ساروں میں نبی، قرآن تیرے پاروں میں نبی، ہر مومن کے ناروں میں نبی ہے. نور بھی نبی، انور بھی نبی، قاسم بھی نبی، عاشر بھی نبی، صادق بھی نبی، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، سن زارا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی ہے، ابر کرم بھی نبی نبی، سلوات صلات میں نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، شرفاء کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی. چلو شکر سٹیج تو بھی آواز آ گئی. تو انوشاد نہیں چڑھیا کئی انو سن کے بھی چڑھ جاتا ہے. میرے وقت توجہ ہے اسی محفل چونا سبحان اللہ. اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا. گل جی میں کرنی ہے جیڑی میں شروع ہی نہیں کی. ڈاکٹر صاحب توجہ ہے. اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا. جی سارے نہیں بول دے. میرے آقا کے بعد ہے کوئی نبی؟ یہ تو اٹھے تھے کوئی زور دے بھی نبی کسی کو منو گے؟ جی پکی گل ہو گئی. میرے آقا کے بعد کوئی نبی. سنیے اب میں نے جو قرآن مجید کی آیت پیش کی اور اس پر میں نے حدیث مبارکہ پیش کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھنے چلا. قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوتی ہے. پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن مجید کی آخری آیت. اس آیت کے بعد کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری. بیٹا تجھے پانی پلاؤں؟ اب بولو نا میرے ساتھ. تھوڑا سے جاگ کے بیٹھو، جاگ کے بیٹھو. توجہ ہے دوستو. بے تکی داد دو میں قائل ہی نہیں. میں جیسے جیسے لفظ بولا میں بدل لگے لفظ تواڈے اندر پہنچ گئے تھے، تواڈے دماغ وچ پہنچ گئے، دل تے اتر گئے نے. میں تاں اگلے لفظ تے پہنچنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کے بعد کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، کوئی اور قرآن کا لفظ نازل نہیں ہوا. قرآن مجید کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، قاضی مطیع اللہ بول رہا ہے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، صرف یہ آیت، صرف یہ ایک آیت سمجھ لی جائے، ہر قسم کے فتنے سے
بچ جائے گا حضور کا امتی. فقط ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتے ہیں محبوب آج کے دن یہ دن الیوم یہ یوم یہ دن الیوم اکملت لکم دینکم. بچیاں نو جو کچھ دینا سی میں ابتدا چ دے دیتا. میں تواڈے نال گل کر انہوں نے جو کچھ دینا سی میں جلدی جلدی دے دیتا. ہن میں تواڈے نال گل کر رہا جڑے بڑے بیٹھے انہاں دی محنت تے میں کیتی کہ آ جاؤ میرے سامنے نہیں آئے. چلو اے انہاں دی ڈیوٹی نہیں سی لیکن میری ڈیوٹی تے ہے نا بولنا. میں تے بول کے جانا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ایک ہوتا ہے آپ کوئی کام کرو تجھے کوئی کام کرو تے او ہو جائے پورا انہوں کے اندر مکمل ہو گیا. کی ہو گیا؟ انہوں کے اندر مکمل ہو گیا. اوہیو کم کوئی اور نہیں کوئی کم اتنا سونا کر کے کرو اتنا دل نال کرو دل جمی نال کرو دل لگی نال کرو بھرپور اندازش کرو. پھر کسی نو بلاؤ تے پوچھو میں ایک کام کیتا ہے کہ ہو جیا ہوئے او تنچ دے لوے انگلی تے کہوے میرے کو لو کی پوچھ دیں انہوں کے اندر کامل ہو گیا انہوں کے اندر اکمل ہو گیا. مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے تو کامل بنتا ہے اکمل بنتا ہے. بڑا بخیل ہوگا وہ بندہ جسے میرا جملہ سمجھ آ گیا پھر وہ اپنے دل کی دھڑکن کو لب پہ نہ لا سکا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. کامل دا ایک اور مانا سوکھا کردہ تاکہ کسی کو گنجائش نہ رہے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی. کامل انہوں کے اندر اکمل انہوں کے اندر جدے وچوں نہ کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نمی شے اودے وچ پائی جا سکے. اودے وچوں کوئی شے کٹی جا سکے تے نہ نمی شے اودے وچ پائی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. میرے محبوب کا دین کامل ہے اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہو نہ نیا داخل کر سکتے ہو. شریعت کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. دین کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. اذان کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. کلمہ کامل ہے نہ نکال سکتے ہو نہ داخل کر سکتے ہو. میرے محبوب کی جماعت جماعت صحابہ کامل ہے نہ ایک صحابی کو نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے. اے ڈر ڈر کے بولنے والے پاسے دیو جانتے باقی بولن دو. ٹائم نہیں نکتے دینا لیکن میں کرا کی کسی بھی بانڈے جو ہوئی شاید نکلتی ہے جیڑی یوں دے بچ ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم. دین کامل ہے. اچھا ایک گل سنو اے دین کامل کیتا کنے؟ توجہ ہے توجہ ہے میرے ایک کہ میں اپنا کام آپ کرا. مثال طور تے میں اپنا سوٹ آپ سلائی کرا. میں اپنا سوٹ تے میں جہو جا کرنا ہے اور تسی جان دے. میرے والا ہے توجہ نہیں توجہ ہونی تو پھر میں انہوں نے شعر سنانے تو شعر میرے کو اتنے بھی رات مک جانی ہے شعر نہیں مک دو چار جملے چھوڑ لو میرے کو.
ایک ہے کہ میں اپنا سوٹ خود سلائی کرا تے میں جن دیاں لکیراں مارنیاں او تسی اندازہ رکھ دے ہو اس واسطے کہ منو سینہ آندا جے نہیں ایک کتال بڑدا اس ملتان دا کبیر آلے دا چھانگ دا ایک ٹاپ دا درزی منو کبے قاضی صاحب توانو سوٹ میں سی کے دینا توانو سوٹ پھر میں آپ لکیرہ مارنی ہے صدقے جانا صدقے جانا قتال پرانے ہوں صدقے جانا پھر میں آپ لکیرہ مارنی ہے اچھا چھٹو اس اتھے دے درزے پاکستان دا ایک ٹاپ دا ٹیلر جنہیں کول بار وزیر لین لا کے کھلوتے ہون کہ سانو کوئی دیاڑا دے سانو سوٹ سی کے دے او منو کبے قاضی صاحب سارے انہوں چھڑو میں تو انہوں سوٹ سی کے دیا گا پھر میں آپ لکیرہ مارنی ہے پھر میں پینڈ دے پتو نتھو ناکھنا منو سوٹ سی دے نراز نہ ہوئے میں بولو دے بولو میں آکھنا کسی نو پھر میں پینڈ دے کسی ڈیرے دے درزی نو آکھنا جا کے منو سوٹ سی دے کیوں ایک ٹاپ دا ٹیلر پاکستان دا نامی گرامی او منو کہوے کہ میں تن سوٹ سی کے دینا آئے قاضی دا جملہ ضائع کر دے ہو تو کوئی گل نہیں میں جانا تو پھر میرا رب جانا ہے جدے اس نے میں جملہ بول رہے ہیں اللہ فرمان دن اوہ میرے محبوب دے امتی ہو جدوں میں تو ہنو تین دے دیتا ہے پھر سجے ہو کھبے ہو کی لے اچھا کوئی جنہ بھی ٹاپ دا ہوئے وہ یہ نہیں کہنا میرا کم ہو آنے تے وہ نہیں کہنا کہنا بس جنہی کو کوشش ہو سکتی تھی یار کر وہ نہیں کہنا اپنے آپ نو کٹ رکھنا لوگ ہی منو کرنا تو بڑی تقریر کرتا لیکن میں کہنا یار منو کی آندا ہے توجہ ہے رب جدو دین دے دیتا تے وہ آپ کہہ رہے اوہ دیکھو تے صحیح میں کہہ دیتا ہے مکمل نہیں کامل نہیں اکمل آئے رسول وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي محبوب دین کامل ہو گیا مکمل ہو گیا اکمل ہو گیا نہ بتا سکتے ہو اے میرا معنی صرف انہوں جگہ نہیں لگنا جدہ دل ہے نہیں جی نہیں قاضی جی سانو کوئی نوی شے وچ پون دے ہو راز ہو گئے دین مکمل ہے اے جڑی گل بندہ من جائے اور سچا حضور دا عاشق ہے جڑا بندہ اے گل من جائے وہ حضور دا سچا عاشق ہے حضور نالو سچی محبت کرنا اللہ ہے اچھا دیکھو نا ایک جملہ اور آگے سبحان اللہ تسی اپنے یار نو ودیا شاید دے دے جے ہوئے محبت سچی تے گھٹیا دین دے ہو ودیا ودیا میرا اے ایمان ہے میرا اے یقین ہے میرا اے نظریہ ہے اللہ نے اپنے خزانے چو ہر آلہ شاید چوڑی ہے تے اپنے محبوب نو دیتا سبحان اللہ کیا میں جملہ اگلا بولا میرا اے ایمان ہے رب دے خزانے وچ اگر ہور اکھاں آلہ ہونیاں تے محبوب نو دیتا رب دے خزانے چھوڑ کوئی لب آلہ ہوندے تے محبوب نو دیندہ رب دے خزانے چھوڑ کوئی رخسار آلہ ہوندے محبوب نو دیندہ رب دے خزانے کوئی ہور پسینہ زینہ کرینہ مدینہ آلہ ہوندہ محبوب نو دیندہ رب دے خزانے کوئی ہور حسن آلہ ہوندہ جمال آلہ ہوندہ محبوب نو دیندہ رب دے خزانے کوئی ہور معجزات آلہ ہوندے محبوب نو دیندہ رب دے خزانے کوئی ہور کمالات آلہ ہوندے محبوب نو دیندہ
دینا رب دے خزانے اس کتاب تو آلہ کوئی اور کتاب ہوندی محبوب نو دینا تے پھر ماننا رب دے خزانے اس جماعت تو بہتر کوئی اور جماعت ہوندی محبوب نو دینا رب دے خزانے کوئی اور گھرانہ آلہ ہوگا محبوب نو دینا رب دے خزانے کوئی اور نواسے آلہ ہوندے محبوب نو دینا میرا ایمان ہے اللہ نے اپنے خزانے سے ہر آلہ چیز کو چنا ہے محبوب کو دے دیا تو پھر کہنے دے میرے آقا کا حسن آلہ جمال آلہ کمال آلہ فضل آلہ اخلاق آلہ خلوت آلہ جلوت آلہ میرے آقا کے دل آلہ راتیں آلہ میرے آقا کی کرامات آلہ معجزات آلہ کمالات آلہ میرے آقا کی کتاب آلہ شریعت آلہ طریقت آلہ میرے آقا کا ابو بکر آلہ عمر آلہ عثمان آلہ میرے آقا کا ابو ہریرہ آلہ میرے آقا کا علی آلہ حسن آلہ حسین آلہ فاطمہ آلہ گل سمجھ میرے آقا کا حسن آلہ حسن ایسا کہ ممبر نبوی پہ بیٹھ کر حضرت حسان بولتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا حسان کیا کہتے ہو آپ جیسا حسین آقا جیسا حسین کوئی نہیں ہے آقا جیسا کوئی ہے صحیح کہ آپ کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا حضرت حسان اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے یا رسول اللہ میرا تصور ہے رب نے جب ساری کائنات اپنی مرضی سے بنائی چاند سورج اپنی مرضی سے بنائے دن تارے اپنی مرضی سے بنائے رات اپنی مرضی سے ہوا خلا فضا اپنی مرضی سے زمین اپنی مرضی سے آسمان اپنی مرضی سے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا پھر جب آپ کو بنانا تھا تو اللہ نے پوچھا محبوب ساری کائنات بنا چکا ہوں اب تجھے بنانا ہے بتانا تجھے کیسا بناؤں خلقت مبرأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤں تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے خلقت مبرأً من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤں تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے کأنک قد خلقت کما تشاء اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں تو آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے حسن ایسا پیارے آقا کا حسن ایسا کہ حضرت انس وہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا حضرت انس صحابی رسول ہیں وہ بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں لوگ پہلے سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی انس داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے خوشبو بتاتی ہے بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے کس دکان سے جا کر لی ہے حضرت انس کہتے ہیں یہ دکانوں سے خوشبو نہیں ملتی میں حضور کی محفل میں ہوتا تھا میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا پیارے آقا کو پسینہ آتا وہ پسینہ میں ایک شیشی میں جمع کیا کرتا تھا وہی پسینہ لگا کے آتا میرے آقا کا حسن ایسا میرے آقا کا جمال ایسا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کچھ سونا مدنی تو ٹھیر ہو گئے جواب ملے یتیم کملا کسے بھی جڑیا احمال کوئی نہیں فلک دا چندے ستارے بیکھن زمین تے کتنے نظارے بیکھن فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف تے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے مننڑا لے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں میرے آقا کا حسن ایسا اب دیکھیں نا
حضور کو رب نے جو بھی چیز دی اعلیٰ، شریعت دی تو وہ سب سے، دین دیا تو وہ سب سے، کتاب دی تو وہ سب سے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کو رب نے جماعت دی تو وہ جماعت بھی سب سے، میرے آقا کو گھرانہ دیا تو وہ گھرانہ بھی سب سے، میرے آقا کے صحابہ بھی اعلیٰ، میرے آقا کے اہل بیت بھی، بولو بولو بولو، میرے آقا کے اہل بیت بھی، میرے آقا کا گھرانہ بھی، میرے آقا کی بیویاں بھی، میرے آقا کی بیٹیاں بھی، میرے آقا کے نواسے بھی اعلیٰ۔ آج دیکھیں نا، کوئی کسی پیر کو مانتا ہو تو اس کے گھرانے کو کچھ نہیں کہتا، کوئی کسی لیڈر کو مانتا ہو تو وہ اس کے گھرانے پہ انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیڈر اور پیر کی، مولوی کی، خطیب کی، قائد کی کیا حیثیت ہے میرے آقا کے سامنے؟ میرے آقا کو امتی ہو تو وہ پھر انگلی اٹھائے، میرے آقا کے گھرانے پر تو یہ بات جچتی نہیں۔ وہ انگلی اٹھائے حضور کے اہل بیت پر تو یہ بات جچتی نہیں، وہ انگلی اٹھائے حضور کی جماعت پر تو یہ بات جچتی نہیں۔ صحابہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ تیری آسف فرمائش پوری کر رہے ہیں، آگے کریں، انہاں دل کوئی نہیں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نکوڑ سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبدارانا سلام کر لے قبول زہرا۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، اٹھے آگے میں کہاں سبحان اللہ۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجائے علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ حضور کا گھرانہ بھی آدھا، حضور کی جماعت بھی، پھر تھکے لے ہن او بولو، مطلب ہے اوہی تھکے لے تھے اوہی کہا لے۔ حضور کی جماعت بھی، حضور کا گھرانہ بھی، حضور کے آل بیت بھی۔ امتی کو یہ جچتا نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے گھرانے پر، امتی کو یہ جچتا نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے حضور کے کسی حکم پر، کہ جچتا ہے نہیں۔ گھرانہ بھی اعلیٰ، حضور کا حسن بھی اعلیٰ، حضور کا حسین بھی اعلیٰ۔ اور جب حسن و حسین پیدا ہوئے، پیارے آقا نے کٹی خود دی، اذان خود کہی، حسین کے کانوں میں اذان، ساری زندگی پیارے آقا نے اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی۔ ساری زندگی حضور نے اذان نہیں کہی، حسن کے کانوں میں کہی، حسین کے کانوں میں کہی۔ کیوں؟ اس لیے پیارے آقا نے اذان کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ اذان میں جب کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت اگر آقا کہہ دیتے آؤ نماز کی طرف اور کوئی سن کر اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس وقت نہ آ سکتا تو اس کی بدنصیبی نہ ہوتی۔ اس خدشے کی وجہ سے حضور نے ساری زندگی اذان نہیں کہی۔ مجھے کہنے دے کتنا اعتماد ہے حسین کی نماز پر، کتنا اعتماد ہے
حضور کو حسین کی نماز پر کہ سر نیزے پر ہوگا، مقتل گاہ میں ہوگا حسین، اور جب یہاں پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو نماز نہیں چھوڑے گا۔ کتنا اعتماد ہے میرے آقا کو حسین کی نماز پر۔ حسین کے کانوں میں کہی ہے، حسین کے کانوں میں آذان کہی ہے، حسن کے کانوں میں آذان کہی ہے کہ جب بھی وقت آئے گا نماز کا یہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آج امتی کون ہے؟ حسینی آج کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ جی حسینی آج کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ پھر بولیے نا، محبت سے بولیے، حسینی کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ علی والا کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ حضور والا کون ہے جو نماز پڑھے یا چھوڑ دے؟ حضور کو امتی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ علی کو ماننے والا وہ بولیے نا نماز، حسین کو ماننے والا نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیارے آقا سے محبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حسین نماز چھوڑتے ہی نہیں ہیں، علی نماز چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا حسینی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا حسنی بنائے، اللہ ہمیں پکا سچا علی والا بنائے، حضور والا بنائے۔ حسین جنت بادشاہ ہے، حسین جنت بادشاہ ہے، حسین آل رسول نکلے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول نکلے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول نکلے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول نکلے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے دو طول نکلے۔ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے۔ نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے، حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے، حسین دی حسین ہے، حسین صبر و داد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک۔ یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق قوانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نوائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جمع ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین جستا کی آبرو ہے، حسین تنہا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کہو بہو ہے۔ اللہ میں حسینی بنائے۔ یاد رکھیے جس طرح آل بیت ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح صحابہ آل بیت ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ان حضرات پر انگلی اٹھائی جائے تو بندہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اس کا کرتا نقصان۔ اور حسین کے بارے میں، حضرت حسین کے بارے میں آپ پیارے آقا کا ایک فرمان آپ کو سنا دوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔
اس کا میں سادہ لفظوں میں آپ کو یوں عرض کرتا ہوں کہ کسی کی بڑے افسر کے ساتھ اچھی ہیلو ہائے ہو، ڈی سی کے ساتھ، ایم این اے کے ساتھ، ایم پی اے کے ساتھ، اور یہاں کا کوئی بندہ آپ کو کہے تیری اس سے اچھی ہیلو ہائے ہے، تو مجھے کوئی چٹ بنا دے میں اس کے پاس جاؤں تو میرا کام کر دے. تو اگر وہ صاحب مخلص ہو، اس جس کا کام کرنا ہے، تو چٹ کے پیچھے لکھ کے دیتا ہے اے بندہ جڑا آ رہے ہے تیرے کول انہوں ایویں سمجھی جی میں ہاں. اتنی کسی نو گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ اے جڑا بندہ چٹ لے کے آ رہے ہے تیرے دفتر انہوں ایویں سمجھی جی میں ہاں. حضور فرماندے نے امتیو دھیان رکھیو حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن. حسین نو ایویں سمجھے ہو جی میں محمد ہاں. نہیں میری گل سمجھ آئی. حسین منی وَأَنَا مِنْ حُسَيْن. یاد رکھیو حسین میرے وچوں ہے، میں حسین وچوں ہوں. تو ہن جڑا حضرت حسین دے مقابلے چاہے میں کیویں کہاں حسین دے مقابلے چاہے؟ منو تو یہ لگتا ہے جی میں حضور فرماندے حسین محمد ہے تے محمد حسین ہے. ہن جڑا حسین دے مقابلے چاہ رہا ہے تو حضور دے مقابلے چاہ رہا ہے، اور جڑا حضور دے مقابلے چاہے وہ مسلمان کدھر رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ رہ سکتا ہے؟ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رات کے اس پہر میں نے بڑی مشکل سے چند جملے آپ کے حوالے کیے، ورنہ آپ کے چہروں سے تھکاوٹ بالکل واضح نظر آ رہی تھی. اور آپ کی یہ بھی بڑی شفقت جو آپ نے یہ 50 منٹ مجھے بیٹھ کر محبت سے سن لیا. اللہ آپ کے اس جاگنے کو قبول فرمائے. بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر عبدالوحید صاحب. یقین جانے فرد واحد یہ ایک بندہ پوری ایک جماعت پر بھاری ہے کہ جو اتنی محنت اور